بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الحسنات والسيئات، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فمن هم بها وعملها كتبها الله له 10 حسنات إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. लायक़ तकरीम सामिईन मुकर्रम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इहसान अज़ीम है जिसने मोमिनों को अपनी रहमत का वायदा दिया है, और अल्लाह की रहमत बहुत ही वसी है। इसी रहमत को बयान करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं: मन जाअ बिल हसनह, जो एक नेकी करता है, फलहु 10 अमसालिहा, नेकी एक की है लेकिन उसका अजर और सवाब अल्लाह ताला 10 गुना देता है। वमन जाअ बिस्सय्यअह,
لیکن جو گناہ کرتا ہے اس کا گناہ ایک ہی لکھا جاتا ہے، اور وہ بھی کب لکھا جاتا ہے؟ ان صاحب الشمال لیرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ، 6 گھڑیوں تک برائی لکھنے والا فرشتہ، اس کو حکم اور آرڈر یہ ہے کہ تم نے برائی لکھنی نہیں ہے، برائی ہو چکی، اگر 6 گھڑیوں کے اندر اس نے توبہ کر لی، اس کے اندر خوف اللہ کا پیدا ہو گیا اور اس نے توبہ کر لی، بغیر لکھے ہی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اگر پھر بھی یہ اتنا موقع ملنے کے باوجود بھی اس نے توبہ نہیں کی تو اس کا ایک گناہ لکھا جائے گا۔ اور رحمت کی وسعت دیکھیے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ نیکیاں بھی لکھواتے ہیں اور برائیاں بھی لکھواتے ہیں۔ فمن ہم بحسنۃ فلم يعملها، جو بندہ نیکی کا ارادہ کر لے، نیت کر لے، عزم کر لے، ابھی نیکی اس نے کی نہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اس کی نیت، ارادے اور عزم کو دیکھتے ہوئے اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دو، نیکی ابھی کی نہیں۔ فَإِنْ هَمَّ بِهَا وَعَمِلَهَا، اور اگر نیت اور ارادے کے بعد پھر اس نے نیکی کر بھی دی تو اللہ رب العزت ہر ایک کو اس کے اخلاص اور اس کی محبت، ان 2 چیزوں کو دیکھتے ہوئے نیکیوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ کسی کی نیکی کو 10 گنا، کسی کی نیکی کو 70 گنا، الی 700 ضعف، کوئی شخص ایک نیکی کرتا ہے اس کو قیامت کے دن بدلہ 700 گنا ملے گا، الی اضعاف کثیرہ، اور بعض ایسے بھی مخلص اور اللہ تعالیٰ کے محبوب لوگ ہیں کہ جب وہ ایک نیکی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ 700 نہیں، الی اضعاف کثیرہ، انلیمیٹڈ اجر اس کو دیں گے جس کا حساب و کتاب اللہ نے بتایا ہی نہیں ہے۔ یہ اس کی رحمت ہے۔ مومن کی زندگی یدعون ربهم خوفا وطمعا، اللہ سے امید اور اللہ کا خوف، ان 2 چیزوں کے درمیان مومن کی زندگی ہوتی ہے۔ امید کس بات کی کہ اللہ مجھے جنت میں داخل کرے، خوف کس بات کا کہ اللہ تعالیٰ مجھے جہنم میں ڈالیں گے۔ کبھی بھی کلی امید نہیں ہونی چاہیے، کبھی بھی مایوس ہو کے صرف ڈرتے نہیں رہنا چاہیے، دونوں پہلو، امید بھی رکھے اور خوف بھی ہو، لیکن خوف سے زیادہ امید کا پہلو غالب رکھے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم میں روایت ہے، حدیث قدسی ہے، ان رحمتی تغلب غضبی، میری رحمت میرے غصے پہ غالب آ گئی ہے۔ رحمت جنت ہے اور غصہ اللہ تعالیٰ کی جہنم ہے۔ رحمت غالب آ گئی ہے، اس لیے انسان کو، مومن کو اللہ کی رحمت
کا پہلو جو ہے وہ غالب رکھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کچھ سوچیں میری تو گناہ بڑے ہیں، مجھے کیسے اللہ بخشے گا۔ ایک بوڑھا آدمی اللہ کے رسول کے پاس آیا، بوڑھا ہو گیا گناہ کر کر کے، کہتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ مجھے بھی معاف کرے گا؟ کہا اگر تم بھی سچی توبہ کرو گے تو اللہ معاف کرے گا۔ اچھا سا وضو کر لے، 2 رکعتیں پڑھ لے، اپنا چہرہ قبلے کی طرف کر لے، 2 رکعتوں میں کوئی بات نہ سوچے نہ بولے، توجہ اللہ کی طرف رکھے، 2 رکعتوں سے فارغ ہو کے ہاتھ اٹھا لے، یا رب یا رب اتنے الفاظ بول دے۔ اللہ رب العزت پہلے تو فرشتوں سے کہتے ہیں میرے فرشتوں دیکھ رہے ہو، علم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنوب، اس بندے کو آج یقین ہو گیا ہے کہ اس کا کوئی رب بھی ہے جو معاف کرنے والا ہے۔ پھر اللہ اپنے بندے سے فرماتے ہیں عبدی، او میرے بندے، اعمل ما شئت فقد غفر لک، تو نے جو کچھ بھی کیا ہے جاؤ میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اس بوڑھے انسان کو جب اللہ کے رسول نے فرمایا، ان لوگوں کا ایمان بڑا کھرا تھا، صاف تھا، چھپاتے کچھ نہیں تھے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے تو فراڈ ہی بڑے کیے ہوئے ہیں، میں نے تو فسق و فجور ہی بڑا کیا ہوا ہے، کوئی برائی چھوڑی نہیں ہے۔ وغدراتی وفجراتی، میرے دھوکے اور فراڈ بھی بخشے جائیں گے؟ کیا میرے فجور، جو میری زیادتیاں، جو گناہ ہیں وہ بھی بخشے جائیں گے؟ قال وغدراتک وفجراتک، تیری سچی توبہ ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو بھی بخش دیں گے۔ وہ اس خوشی سے وہاں سے نکلا وہ بوڑھا انسان اور کہہ رہا تھا وغدراتی وفجراتی، لوگوں دیکھو اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، سچی توبہ کرنے سے سب کچھ معاف ہو جائے گا۔ صرف معاف نہیں ہوگا، اگر آئندہ زندگی درست انسان کر لے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ سچی توبہ کر لے اور آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کر لے۔ کوئی بوڑھا بھی ہو گیا ہے تو آخر بڑھاپے تک بڑی کوشش کی ہوگی اس نے گناہ کرنے میں، بڑی اس کی صلاحیتیں لگی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ اس سچی توبہ کے نتیجے میں ان گناہوں کو بھی اللہ نیکیاں ہی بنا دیتے ہیں، اس لیے کہ جس فرشتے نے گناہ لکھے ہیں اللہ ہی جانتا ہے کیسے لکھواتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، ہماری عقل تو اتنا ہی سوچ سکتی ہے، آخر کچھ سیاہی لگی ہوگی، کسی ورق پہ لکھا ہوگا، رجسٹروں کا لفظ تو حدیث میں بھی آتا ہے کہ 99 رجسٹر پھیلائے جائیں گے، تو کسی رجسٹر پہ لکھا ہی ہوگا، لیکن اس کو مٹانے کے لیے 60 سال تو پھر چاہیے۔ 60 سال جس نے گناہ کیے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں 60 سال اب مٹانے کے لیے خرچ نہیں کرنے، ایسی فونٹ لگاؤ کہ یہ سارے گناہ نیکیاں بن جائیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اشہر الحرم، حرمت کے وہ 4 مہینے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، رجب، ہم اس وقت اس مبارک مہینے میں ہیں، ویسے بھی حرمت والا مہینہ، ہم اس مہینے میں ہیں کہ جس مہینے میں اللہ اپنے مہمانوں کو اپنے گھر کو بلاتے ہیں، ضیوف الرحمن، اور جاتا وہ ہے جس کو اللہ بلائے۔
جن کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے وہ اللہ کے گھر کی زیارت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ لیکن رحمت الہی اتنی وسیع ہے، جو شخص بیت اللہ کی زیارت کے لیے نہیں جا سکا، نہیں جا رہا، اس سال گنجائش نہیں ہے، تو کیا یہ شخص نیکی سے بھی محروم ہے؟ آج کے اس خطبے میں ہم صرف چند باتیں پیش کریں گے۔ اگر کوئی حج پہ نہیں جا سکا، اس کے پاس مالی طاقت نہیں، کیونکہ مالی طاقت ہونے کے باوجود اگر کوئی حج پہ نہیں جاتا، جسم بھی صحیح ہے، وہ گنہگار ہے۔ وہاں ہیلے بہانے نہیں چلیں گے، چلو اس سال دکان بنا لیتا ہوں، آئندہ سال چلے جاؤں گا۔ تعجلوا الى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له۔ حج میں جلدی کیا کرو، نہ جانے آئندہ سال کیا ہونے والا ہے، تم نے زندہ بھی رہنا ہے کہ نہیں رہنا۔ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تو عجیب بات کہہ دی، لقد هممت ان ابعث رجالا الى هذه الامصار لينظروا من كانت له جدة فلم يحج ليضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين۔ میرا جی چاہتا ہے میں فلاں بستیوں میں، شہروں میں کچھ لوگوں کو بھیجوں، وہ دیکھے جن کے پاس مالی اور جسمانی طاقت ہے، پھر بھی وہ حج نہیں کرتے، ان سے جزیہ وصول کریں، یہ مسلمان نہیں ہے۔ لیکن جن کے پاس مالی طاقت نہیں، مالک الملک کی رحمت اتنی ہے کہ اللہ ان کو بھی محروم نہیں فرماتے۔ کون سے ایسے اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے رکھے ہیں جو حج پہ نہیں جا سکے، لیکن پھر بھی اللہ ان کو حج اور عمرے کا ثواب نصیب فرما دیتے ہیں۔ ان میں سے پہلا کام الوضوء فی البیت ثم الخروج الى اداء الصلاة المکتوبہ۔ پہلا کام گھر سے وضو کیجئے، فرض نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں پہنچیے، باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے، ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کے راوی ہیں، من خرج من بیتہ الی صلاۃ مکتوبہ، جو شخص گھر سے نکلتا ہے فرض نماز پڑھنے کے لیے، فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اتنا ہی اجر لکھواتے ہیں جتنا حاجی احرام باندھ کے حج کرنے جا رہا ہوتا ہے، جتنا اس کو اجر ملے گا۔ محروم نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے۔ وَمَنْ خَرَجَ إِلَى تَسْبِيحِ الضُّحَى، جو چاش کی نماز پڑھتا ہے، لَا يَنصِبُهُ إِلَّا إِيَّاهُ، صرف چاش کی نماز اس نظریے سے پڑھتا ہے کہ اللہ کے رسول نے پڑھی ہے، فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اتنا ہی اجر دیتا ہے جتنا ایک عمرہ کرنے والے کو دیتا ہے۔ وَصَلَاةٌ عَلَى إِثْرِ صَلَاةٍ لَا لَغْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِي عِلِّيِّينَ، جس نے ایک نماز پڑھی پھر اللہ کا ذکر کیا، قرآن و حدیث کی بات ہی کی، لغویات سے بچ گیا، حتیٰ کہ دوسری نماز کا وقت آ گیا،
پھر دوسری نماز پڑھی، اس کا نام علیین، جہاں جنتیوں کی روحیں جاتی ہیں وہاں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ صرف حج عمرے کی بات نہیں ہے، اگر باوضو ہو کر مسجد کا رخ کیا جائے، باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی جائے، احادیث کو دیکھا جائے تو ایک نہیں 10 انعام ملتے ہیں، اور میں وہ 10 انعام اختصار سے پیش کرنا چاہوں گا۔ پہلا انعام جو آپ نے حدیث سنی، فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی اجر دیتے ہیں جتنا حاجی احرام باندھنے والا حج کرنے جا رہا ہے اس کو اجر ملتا ہے۔ دوسرا اجر، كانت خطوة إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة، صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ باوضو ہو کے نماز پڑھنے جو مسجد جاتا ہے قدم تو اٹھاتا ہی ہے نا، جب قدم اٹھتا ہے تو ایک گناہ مٹتا جاتا ہے اور ایک درجہ بلند ہوتا جاتا ہے۔ تیسرا انعام، اگر وہ نیت کر کے نکلا ہے کہ میں نے آج باجماعت ہی پڑھنی ہے، اچانک کوئی ایسا مسئلہ پیش ہو گیا ہے، جاتے نماز کھڑی ہوگی ہے، وہ تو تکبیر اولیٰ کی نیت لے کے نکلا ہے، بارش آ گئی ہے، اچانک گاڑی پہ تھا وہ خراب ہو گئی ہے، اچانک ازدحام ہو گیا ہے جس میں اس کا بس نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص وضو کرتا ہے، بس مسجد میں جاتا ہے، فوجد الناس قد صلوا، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور پڑھ چکے ہیں، كتب اللہ له مثل اجر من حضرها، اللہ تعالی اس بندے کے اس افسوس پر جب وہ دیکھتا ہے کہ میری تکبیر اولیٰ رہ گئی، لوگوں نے نماز پڑھ لی، اس کی خوبصورت نیت کی وجہ سے اور اس نقص پہ افسوس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جتنے لوگ مسجد میں ہوتے ہیں ان کے برابر اس اکیلے کو اجر دیتے ہیں۔ من حضرها لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پڑھنے والوں کا اجر کم ہوتا ہے یا ان کا تھوڑا تھوڑا اجر لے کے اللہ اس کو دیتے ہیں، ان کو پورا ہی اجر ملتا ہے، اللہ اپنی رحمت سے اس اکیلے کو سب کے برابر دے دیتے ہیں۔ چوتھا انعام، بكل خطوة يخطوها إلى المسجد 10 حسنات، جب یہ ایک قدم اٹھاتا ہے تو 10 نیکیاں، رکھتا ہے تو 10 نیکیاں، جہاں گناہ معاف ہوتا تھا، درجے بلند ہوتے تھے، ہر قدم اٹھانے پہ 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ پانچواں انعام، وَيُكْتَبُ مِنَ الْمُصَلِّينَ مِنْ حَيْثُ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ، وہ شخص جو نماز کا انتظار کرتا ہے، ایسا انتظار کرنے والا کالقانت، اللہ کے ہاں قنوت کرنے والا، عبادت میں مگن ہونے والا لکھا جاتا ہے، اور اس کا نام نمازیوں کی لسٹ میں شامل کر دیا جاتا ہے، اور اس وقت تک اس کی نماز ہی لکھی جاتی ہے جب تک گھر واپس نہیں چلا جاتا۔ چھٹا انعام، فَهُوَ زَائِرُ اللَّهِ فَحَقٌّ عَلَى الْمَزُورِ أَن يُكْرِمَ الزَّائِرِ، یہ تو اللہ رب العزت کے گھر آنے والا، یہ تو ایسے ہی ہے، اللہ کے لیے مثال تو نہیں دی جا سکتی، جیسے کوئی کسی کی زیارت کرنے آئے
تو میزبان اپنے مہمان کی عزت تو کرتا ہی ہے، یہ اللہ کا مہمان ہے، اللہ اس کی عزت فرماتے ہیں۔ ساتواں انعام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يريد الصلاة فيه إلا تبشبش الله كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته۔ ایک دوست جس کی دوستی پوری کائنات میں افضل گردانی جاتی ہے، مدت مدید کے بعد اگر اس سے ملے اللہ کے لیے دوستی کرنے والا، اس کو خوشی کتنی ہوگی۔ ماں کو بیٹا مل جائے اس کو خوشی کتنی ہوگی۔ پوری دنیا کی خوشیاں اکٹھی کر لی جائیں، باوضو ہو کر مسجد میں آنے والے شخص کو جب اللہ تعالی مسجد میں اپنی رحمت سے لے آتے ہیں، پوری دنیا کی خوشیاں ایک طرف، اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات میں جتنی خوشی ہے اس سے زیادہ اس بندے سے خوش ہوتے ہیں۔ نوواں فائدہ، اگر گھر سے وضو کر کے آپ مسجد میں آتے ہیں اور آج مبارک دن ہے جمعہ کا، جو عید کا دن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ، جو وضو کرے، فأحسن الوضوء، وضو کو خوبصورت بنا کے کرے، ثم أتى الجمعہ، پھر جمعے کے دن جمعہ پڑھنے آ جاتا ہے، فاستمع وانصت، غور سے سنتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے، غفر له ما بين الجمعة الأخرى، ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل 3 أيام، اس نے 2 رکعتیں پڑھنی ہیں جمعے کی، لیکن وضو کر کے آیا، غور سے سنا، خاموش ہو گیا، امام کے قریب ہو کے بیٹھا، اللہ رب العزت 8 دن کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور ساتھ دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ اللہ رب العزت 3 دن اور ایک جمعہ کے 7 دن اور 3 دن 10 دنوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ 10واں انعام، جو شخص اگر صبح کی نماز پڑھنے آ جاتا ہے باوضو ہو کے، من صلی الفجر فی جماعہ فہو فی ذمۃ اللہ فلا تغفروا ذمۃ اللہ، جو نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی ضمانت اور امانت میں چلا جاتا ہے، سارا دن وہ اللہ کی ضمانت میں رہتا ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ کی ضمانت کو توڑا نہ کرو۔ 11واں فائدہ، اگر انسان باوضو ہو کے گھر سے آتا ہے، باجماعت نماز پڑھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، جو اندھیرے میں نماز کے لیے جا رہا ہوتا ہے اس کو خوشخبری دے دو، قیامت کے دن تمہارے لیے اللہ نے روشنی رکھی ہے اور نور تام رکھا ہے، جنت کی روشنیوں کا تمہیں حقدار بنا دیا۔ رحمت الہی دیکھیے، یہ شخص اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد میں آیا ہے، باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو حج اور عمرے کے برابر یہاں ہی ثواب دے دیا۔ دوسرا عمل جس سے حج عمرے کا ثواب انسان لے سکتا ہے اگر اس کے پاس مال نہیں ہے، مال والے تو حج کرنے چلے گئے اور زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، اور اگر کوئی بار بار کرنا چاہے بہت اچھا ہے۔ تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ينفیان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، بار بار عمرے اور حج کیا کرو،
اگر اللہ نے طاقت دی ہے اس سے 2 انعام ملیں گے. ایک تو زندگی کا کوئی گناہ نہیں بچے گا، سب معاف. دوسرا اللہ تعالیٰ تمہاری فقیری کو توڑ کے تمہیں امیر بنا دیں گے. بہت سارے سوچ رہے ہوں گے 5 لاکھ کا حج کریں، بندہ فقیر ہوتا ہے کہ امیر ہوتا ہے. یہ باتیں کچھ ایسی معرفت کی اور یقین کی ہیں جن کا ایمان زندہ ہو ان کو ہی سمجھ آتی ہے، باقیوں کو سمجھ نہیں آتی. کیونکہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہے، اس سے بڑی سچائی اللہ نے دنیا میں اتاری کوئی نہیں، اس سے بڑی حقیقت ہے ہی کوئی نہیں جس کو قرآن نے بیان کر دیا یا محمد مصطفیٰ نے بیان کر دیا. دوسرا عمل، ایک شخص گھر سے نیت کر کے نکلتا ہے میں نے اللہ کا دین سیکھنا ہے، اور جاتا کہاں ہے؟ کسی مسجد میں جاتا ہے. یہ انسان کتنا عظیم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سیدنا ابو امامہ روایت کرتے ہیں، من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. جو شخص گھر سے نکلتا ہے صبح صبح، یا دین سیکھنے جاتا ہے یا دین سکھانے جاتا ہے، طالب علم اور معلم، متعلم اور معلم، جن کا مقصد صرف اس لیے دین سیکھنا ہے کہ رب راضی ہو، اس لیے نہیں میں لوگوں میں رعب جما سکوں، اس لیے نہیں جیسا کہ حدیث کہتی ہے یصرف الناس یصرف وجوہ الناس الی، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، اس لیے نہیں لیصیب بہ عوضا من الدنیا، مجھے کہ دنیا کی 4 ٹکے مل جائیں. اس نظریے سے گھر سے نکلتا ہے میں رب کے قریب ہو جاؤں، جہالت مجھ سے دور ہو جائے، میرا رب راضی ہو جائے. یہ گھر سے نکلتا ہے 3 انعامات پاتا ہے. پہلا انعام، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، ان الملائکۃ لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما یطلب. اللہ کے نورانی فرشتے اس کے لیے پر بچھاتے ہیں. دوسرا انعام یہ چل کے گیا ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے، یہ کسی راستے پہ چلا ہے، کسی روڈ پہ چلا ہے، خواہ یہ گاڑی پہ گیا ہے، اس کے پاؤں پہ گرد، اس کے چہرے پہ، اس کے لباس پہ جتنی گرد پڑے گی قیامت کے دن جنت کی اتنی کستوری اس کو نصیب ہو جائے گی. اور تیسرا انعام یہ گیا ہے اللہ کا دین سیکھنے، اور گیا بھی ہے مسجد میں. اللہ رب العزت اس کو اتنا ہی اجر دیں گے جتنا مکمل حج کرنے والے کو اجر دیتے ہیں. آج مسلمانوں کو یہ راستے بھول گئے. یہی وجہ ہے کہ آج صرف ایک فکر ہے، بلا لگنا چاہیے میں حاجی ہوں. جھوٹ پہلے بھی بولتا تھا، حج کر کے آ کے بھی جھوٹ بولتا ہے. نمازیں پہلے بھی 5 پوری نہیں پڑھتا تھا، حج کرنے کے بعد بھی وہی کیفیت. یہ حج نہیں ہے. حج کا مطلب تو یہ ہے کہ بس جو گزر گیا، اب میں زندگی ایسی گزاروں گا جس کا ایک ایک پہلو میرے رب کو راضی کرنے والا ہو. حج کرنے سے پہلے بھی چہرہ صاف، محمد مصطفیٰ کا چہرہ پسند نہیں تھا. حج کرنے کے بعد بھی آ کے پہلا کام کیا ہی یہ ہے، اس پیاری سنت کو بول و براز کی جگہ پہ پھینکا ہے. کون سا حج؟ مسلمان کا قبلہ درست ہو، گھر بیٹھے
5 وقت کی نماز اگر وقت پہ پڑھتا ہے تو میرا رب تو اس کو بھی حج کا ثواب دے رہا ہے۔ یہ بلا لگانا اور 7 لاکھ روپے اور 15 لاکھ کے پیکیجز لے کر جانا اور پھر آتے جاتے ہار پہننا، سوائے ریاکاری کے اگر درست نہیں ہونا، اگر اللہ کے قریب نہیں ہونا، سوائے ریاکاری کے اور اپنے نام کو بلند کرنے کے اور کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کے دین کو سچے دل سے قبول کرنا، اس سے بڑی تو نیکی کو نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ایک بات سمجھ آتی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا یہ مسجدیں ٹھیک نہیں ہیں، یہ جو مدرسے ہیں نا یہاں تو کچھ نہیں ہو رہا، یہاں کچھ ہو یا نہ ہو اگر کوئی سچی نیت لے کے آتا ہے اس کا ضرور کچھ ہو جاتا ہے، اس کو ہر روز ہی حج عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ مالدار پورے سال میں ایک حج کرتا ہے جو حج کرنے جاتا ہے، لیکن اگر یہی مالدار سارا سال 5 وقت کی نماز پڑھے تو یہ تو 12 سال کے ہر دن میں ایک حج کا ثواب لے سکتا ہے۔ جب اس کا قبلہ درست ہوگا۔ اس سے ایک اور بات بھی سمجھ آئی، جو لوگ اس منہج اور اس مشن کو، اس مبارک راستے کو ناپسند کرتے ہیں وہ محروم کتنے ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بات کا میں اضافہ کر دوں، کیونکہ ہماری ذمہ داری ہے ہم حق بولیں۔ اللہ کے رسول نے اس کے مقابلے میں فرمایا، کوئی تمہیں مسجد میں بیٹھا نظر آئے لیکن بیٹھا دنیا کے لیے ہے، اس کا کوئی غرض نہیں اللہ کی رضا کی، فَلَا تُجَالِسُوهُمْ، ایسے لوگوں کے ساتھ مسجد میں بھی نہ بیٹھنا۔ کیا مطلب؟ رضا اللہ کی مقصود۔ جب یہ رضا اللہ کی مقصود ہوتی ہے تو سارے انعامات اللہ تعالیٰ اس میں نچھاور کر دیتے۔ تیسرا عمل جس سے ایک فقیر آدمی بھی حج کا ثواب لے سکتا ہے، ثواب ہی لینا ہے، مقصود ہی یہ ہے اللہ کو راضی کرنا۔ صلاة الصبح مع الجماعة ثم الجلوس في المسجد لذكر الله إلى طلوع الشمس ثم يصلي ركعتين۔ ایک شخص مسجد صبح کی نماز پڑھنے آیا ہے۔ کون آتا ہے؟ مومن۔ کون نہیں صبح کی نماز پڑھنے آتا؟ منافق۔ ایمان تو ہے۔ اثقل الصلوات على المنافقین صلاة الفجر وصلاة العشاء۔ منافقوں پہ 2 نمازیں بھاری ہوتی ہیں، فجر اور عشاء۔ اور اس کا ایک اور راز بھی ہے، اندھیرے میں پڑی جاتی ہیں، کون دیکھتا ہے؟ منافقوں نے تو کام وہی کرنا ہوتا ہے جو سب کو نظر آئے۔ زور اثر مغرب کو تو لوگ ہوتے ہیں، اگر نہ گئے تو کہیں گے کہاں تھے بھائی؟ فجر کو کس نے دیکھنا ہے اور عشاء کو کس نے دیکھنا ہے؟ وہ اپنا مقصد پورا کر لیتے ہیں۔ اور بزار کی روایت ہے، الذین تثاقلت رؤوسهم عن الصلاة، جس کا سر بھاری ہو جائے فجر اور عشاء کی نماز پہ، یہ منافق کی نشانی ہے۔ اللہ ہمیں نفاق سے محفوظ فرمائے۔ فجر کی نماز پڑھنے گیا، نماز پڑھ کے بیٹھ گیا، ذکر میں مشغول ہے۔ کیسے؟ اللہ کے رسول کی عادت مبارکہ یہ تھی، آپ فجر کی نماز پڑھتے، جب تک سورج اچھی طرح نکل نہ آتا وہ ذکر ہی کرتے رہتے، پھر اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھتا ہے۔ من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة۔ جو فجر کی نماز با جماعت پڑھتا ہے، پھر بیٹھ کے ذکر کرتا ہے،
یہاں تک کہ سورج نکل آتا ہے، پھر اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مکمل 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 حج عمرے کا ثواب اسے اللہ عطا کر دیتے ہیں۔ حاجی حج کرنے جائے، رکن حج کے 4 ہیں، نیت کرنا بھول جائے، میدان عرفات میں نہیں جا سکا، طواف افاضہ اور طواف حج نہیں کر سکا، صفا مروہ کی سعی نہیں کر سکا، 4 رکنوں میں سے ایک بھی رہ گیا، حج باطل، پیسہ غرق۔ واجب اگر چھوٹ گیا دم دینا پڑے گا۔ یہاں فجر کی نماز پڑھی ہے اور سورج نکلنے تک ذکر کیا ہے، 2 رکعتیں پڑھی ہیں، 1 مرتبہ نہیں کہا، 3 مرتبہ کہا ہے، تامتن تامتن تامہ، اس کو مکمل حج عمرے کا ثواب نصیب ہو جائے گا۔ چوتھا عمل جس کو کرنے سے اللہ رب العزت حج عمرے کا ثواب دے دیتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہ عمل اللہ کا ذکر ہے۔ ذکر بھی کون سا؟ نماز پڑھنے کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ 3 فائدے۔ پہلا فائدہ، جو یہ پڑھنے والا ہے وہ حج عمرے کا ثواب لے سکتا ہے۔ دوسرا فائدہ، یہ پڑھنے والا جو ہے غفرت لہ ذنوبہ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اس کے زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، خاص سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ تیسرا فائدہ، یہ پڑھ لینے سے جسم تر و تازہ ہو جاتا ہے، اس شخص کو کسی غلام اور لونڈی کی ضرورت نہیں، اللہ اس کے جسم میں برکتیں ڈال دیتے ہیں۔ جاء الفقراء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے پاس فقیر لوگ آئے، وہ صحابہ جن کے پاس مال نہیں تھا، فقالوا یا رسول اللہ، کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ذهب اہل الدثور من الاموال بالدرجات العلا والنعیم المقیم، اللہ کے رسول ہمارے ساتھی صحابہ مال والے وہ تو سارے اجر لے گئے، وہ تو بلندیاں لے گئے، نعیم المقیم بہت ساری نعمتیں لے لی، صدقات کرتے ہیں، زکوات دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، بہت کچھ۔ یصلون کما نصلی، جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ویصومون کما نصوم، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، وَلَهُمْ فَضْلٌ مِّنْ أَمْوَالٍ، ان کے پاس مال زیادہ ہے، يَحُجُّونَ، حج کرتے ہیں، بِهَا، ان مالوں کے ساتھ، وَيَحْتَمِرُونَ، اور وہ عمرے کرتے ہیں، وَيُجَاهِدُونَ، جہاد کرتے ہیں، وَيَتَصَدَّقُونَ، صدقہ دیتے ہیں۔ قال، شکایت کرنے نہیں آئے، ان لوگوں کی فکر کی حالت دیکھیے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کام کرتے ہیں مالوں سے، کوئی ایسا کوئی نسخہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارا اجر بھی ان کے برابر ہو جائے؟ یہ نہیں کہا کوئی ٹپس دے دیں کہ ہم بھی کوئی کاروبار اس طرح کا بنا لیں کہ برابر ہو جائیں، فکر یہ سب کچھ آئے گا، ہمارے اجر برابر ہونے چاہیے، یہ پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ قال الا احدثكم بامر، میرے صحابہ میں تمہیں ایسا کام نہ بتاؤں، ان اخذتم به ادرکتم من سبقکم، اگر تم وہ کر لو تو وہی اجر پالو گے جو وہ پاتے ہیں، ولم يدرككم احد بعدکم، اور کوئی شخص آپ کے اجر کو نہیں پہنچ سکے گا، وکنتم خیر من انتم بین ظہرانی الا من عمل مثلہ، اور تم پوری دنیا میں افضل عمل کرنے والے ہوگے اللہ کہ کوئی ایسا عمل کر لے تو آپ کے برابر ہوگا۔ تسبحون وتحمدون وتکبرون خلف کل صلاة 33، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ
33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں 100 مکمل کرتے وقت یہ کہو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ تم کام کر لو گے جن مالوں سے وہ حج عمرہ کرتے ہیں، صدقہ کر کے اجر لیتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، یہ سارے جو اجر حاصل کرتے ہیں تمہارا اجر ان کا اجر برابر ہو جائے گا۔ صحابہ بیٹھے، مالدار نماز پڑھ کے جب نکلے کہتے ہیں یہ کیوں بیٹھ گئے؟ پیچھے مڑ کے ایک پوچھتا ہے خیر ہے آج؟ اب وہ سچے تاجر تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے، نہ ہی چھپاتے تھے کہ میں بتاؤں کیوں کہ مجھے کیا بتایا گیا ہے۔ کہتے ہیں اصل میں اللہ کے رسول نے ہمیں یہ نسخہ بتایا تھا، وہ بھی بیٹھ گئے، باقیوں کو بھی یہ بات پہنچی، وہ بھی آ گئے۔ صحابہ پھر آ گئے، کہتے اللہ کے رسول اب کیا کریں؟ کیا ہوا؟ کہتے ہیں جو ہم کار کرتے ہیں وہ بھی کرنے لگ گئے ہیں۔ فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، پھر یہ میرے رب کا فضل ہے، جس کو عطا کر دے اس پہ میں تو کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ بھی کرنے لگ گئے ہیں تو ظاہر ہے ان کے درجات تو بڑھیں گے۔ بات یہ کر رہے تھے چوتھا عمل نماز کے بعد یہ ذکر کرنے والا بھی حج عمرے کا ثواب لے سکتا ہے۔ پانچواں کام، قال ابن رجب حنبلی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں اداء الواجبات كلها افضل من التنفل بالحج والعمرة وغيرهما فإنه ما تقرب العباد إلى الله بأحب إليه من أداء ما افترض عليهم۔ جو شخص واجبات کو، فرائض کو، دینی واجبات، دینی فرائض کو بر وقت پورا کرتا ہے، نفلی حج عمرے سے اس کو اللہ تعالیٰ زیادہ ثواب دیتے ہیں۔ 5 نمازیں فرض ہیں، 1 مہینے کے روزے فرض ہیں، زکوٰۃ فرض ہے، مال ہو تو حج کرنا فرض ہے۔ چھٹی بات، کف الجوارح عن المحرمات، حرام مال سے بچ جانے والا بھی حج عمرے سے زیادہ اجر لے سکتا ہے۔ ابن رجب بیان کرتے ہیں قال بعض السلف ترک دانق مما يكرهه الله احب الی من 500 حجہ۔ ایک دانق 1 درہم ہے، اس کے 6 حصے کیے جائیں، 1 حصہ ان 6 حصوں میں درہم کا دانق ہوتا ہے۔ اتنے حرام سے جو بچ جائے، سلف کہا کرتے تھے 500 حج سے، نفلی حج سے یہ مجھے زیادہ ثواب کا لگتا ہے، کیونکہ میں 500 نفلی حج کر لوں، اگر 1 دانق حرام کا ہوا تو وہ حج قبول ہی نہیں ہونے۔ اس لیے حرام مال سے بچ جانا یہ حج سے زیادہ اجر کا باعث ہے۔ 7ویں چیز، جمعے کے دن انسان بر وقت آتا ہے، خطبہ شروع ہونے سے پہلے یہ شخص کتنا اللہ کے ہاں محبوب ہے۔ قال ابن رجب شہود الجمعہ یعدل حجۃ تطوع، بر وقت آنے والا، سورۃ الکہف پڑھنے والا، مسواک کر کے، اچھا لباس پہننے والا، غسل کر کے، خوشبو لگانے والا، بر وقت مسجد میں آئے، امام کے قریب بیٹھے، خاموشی سے سنے، خاموش ہو جائے، توجہ سے سنے، نماز امام کے ساتھ پڑھے، لغویات نہ کرے، یہ شخص نفلی حج سے زیادہ اجر حاصل کرنے والا ہے۔ سعید بن المسیب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص هو احب الی من حجۃ نافلہ، یہ کام نفلی حج سے بھی زیادہ مجھے محبوب ہے۔ 8واں کام جس سے انسان حج عمرے کا ثواب لے سکتا ہے، محنف ابن سلیم روایت کرتے ہیں الخروج یوم الفطر یعدل عمرہ
والخروج یوم الاضحى يعدل حج. جس شخص نے رمضان کے پورے روزے رکھے، گناہ نہیں کیا، فسق و فجور نہیں کیا، تعبد، عبادت، قرآن، ذکر، صدقہ، نیکیاں کرنے کے بعد یہ شخص اس نیت سے عید پڑھنے جاتا ہے، عید کے وہ تمام احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے فجر کی نماز، پھر اس کے بعد اچھا لباس، کچھ کھا کے جاتا ہے، تکبیر کہتا ہے. عید الفطر پڑھنے والے کو اللہ عمرے کے برابر ثواب دیتا ہے، اور عید الاضحیٰ پڑھنے والے کو حج کے برابر ثواب دیتا ہے. نویں چیز جس سے انسان حج عمرے کا ثواب لے سکتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت معروف ہے، لیس صلاة اسقل علی المنافقین من الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. منافقوں پہ فجر اور عشاء کی نماز بھاری ہوتی ہے. اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ فجر اور عشاء کی نماز با جماعت پڑھنے کا اجر عظیم کتنا ہے، تو لوگوں کو اپنے گھٹنوں پر رینگ کے آنا پڑے تو پھر بھی آئیں گے. اور وہ اجر کیا ہے؟ ابن حجر اسقلانی، ابن رجب بیان کرتے ہیں ابو موسیٰ کی سند کے ساتھ، صلاة العشاء فی جماعہ تعدل حج وصلاة الفجر فی جماعہ تعدل حج. جو فجر کی نماز اور عشاء کی نماز با جماعت پڑھتا ہے اس کو حج کے برابر اجر نصیب ہوتا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو ایمانی دولت سے نوازے اور اپنی رحمت وسیع سے واسعہ سے اجر عظیم سے نوازے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أما بعد، 10ویں اور آخری بات جس سے حج عمرے کا ثواب انسان لے سکتا ہے، ابو کبشہ الانماری روایت کرتے ہیں، صحیح الجامع کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث اقسم علیہن، لوگوں میں 3 چیزوں پہ قسم اٹھاتا ہوں، ما نقص مال عبد من صدقہ. اللہ کی قسم. قسم کون اٹھا رہے ہیں؟ اللہ کے رسول. اللہ کی قسم، جو صدقہ کرتا ہے اس کا مال کم نہیں ہوتا، اس کا مال زیادہ ہوتا ہے. اللہ کی قسم، ولا ظلم عبد مظلمہ صبر علیہا الا زادہ اللہ عز وجل عزا. جس کے ساتھ ظلم کیا جائے، زیادتی کی جائے اور وہ معاف کر دے، تواضع اختیار کرے، اللہ کی قسم اس کو اللہ عزتوں سے نوازتے ہیں، گراتے نہیں ہیں. تیسری بات، ولا فتح باب مسئلہ الا فتح اللہ علیہ باب فقر. اللہ کی قسم، جو اللہ سے نہیں مانگتا، لوگوں کے سامنے کشکولے گدائی رکھتا ہے، اللہ کی قسم اللہ فقیرے کے دروازے اس کے سامنے اور کھول دیتے ہیں. پھر فرمایا، انما الدنیا لاربع، دنیا 4 لوگوں کو ملتی ہے، اور ان لوگوں کا حال کیا ہے؟ عبد رزقہ اللہ مالا وعلما. پہلا وہ شخص جس کے پاس مال بھی ہے، علم بھی ہے، 2 نعمتیں، حلال مال اور علم. ایسا انسان فہو یتقی فیہ ربہ، اللہ سے ڈرنے والا ہے، یصل فیہ رحمہ، صلہ رحمی کرنے والا ہے، ویعلم اللہ فیہ حقہ، اللہ کے حقوق کو پامال نہیں کرتا. فہذا بافضل المنازل، یہ سب سے افضل انسان ہے. وعبد رزقہ اللہ علما، دوسرا شخص جس کو اللہ نے علم دیا ہے، مال نہیں دیا. ولم يرزقه مالا فهو صادق النیہ، اور اس کی نیت سچی ہوتی ہے. یقول، اور وہ تمنا کرتا ہے، خواہش کرتا ہے، علم ہے، دین ہے، تقوی ہے، مال نہیں، لیکن نیت خوبصورت ہے. نیت کیا کرتا ہے؟ لو ان لی مالا لعملت بعمل فلان، کاش میرے پاس بھی مال ہوتا، میرا رب مجھے دے، میں بھی ایسے حج کروں، میں بھی ایسے عمرہ کروں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَأَجْرُهُمَا سَوَا. ایک حج پہ گیا ہے، ایک کے پاس مال نہیں، نیت اس نے کی ہے. فَأَجْرُهُمَا سَوَا، جس طرح اس کو حج عمرے کا ثواب مل رہا ہے، گھر بیٹھے بھی اس کو حج عمرے کا ثواب مل رہا ہے.
وعبد رزقہ اللہ، تیسرا وہ انسان جس کو اللہ نے مال دیا، ولم يرزقه علما، اس کے پاس علم نہیں ہے، علم نہ ہونے کی وجہ سے فهو يخبط في مالی، يخبط في مالی، مال کو ضائع کرتا ہے، بغیر علم، چونکہ علم نہیں ہے، لا يتقی فیہ رب، اپنے رب سے ڈرتا نہیں، ولا يصل فیہ رحیما، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، صلہ رحمی نہیں کرتا، ولا يعلم للہ فیہ حقا، اللہ کے حقوق کو بھی جانتا نہیں ہے، فہذا بأخبث المنازل، یہ شخص دنیا جہان کا خبیث انسان ہے، وعبد، اور چوتھا انسان لم يرزق اللہ مالا ولا علم، جس کے پاس نہ مال ہے نہ علم ہے، ایسا انسان جو کہتا ہے لو ان لی مالا لعملت فیہ بعمل فلان، کاش میرے پاس بھی مال ہوتا میں بھی شراب پیتا، میرے پاس مال ہوتا میں بھی یہ برائی کرتا، میرے پاس مال ہوتا میں بھی یہ ظلم کرتا، غلط نیت کی وجہ سے فوزرہما سوا، برائیاں کرنے والا شخص برائی کر رہا ہے، جس کے پاس مال نہیں، علم نہیں، اگر وہ برائی کی نیت کرتا ہے، برائی کی نہیں ہے، اتنا ہی گناہ اس کو ملتا ہے جتنا گناہ کرنے والے کو ملتا ہے۔ میری اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہماری نیتوں کو خالص فرمائے۔ تبوک سے واپس آ رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب پہاڑوں سے نیچے وادیوں میں اتر رہے تو آپ نے چلتے چلتے صحابہ کو کہا، مدینہ واپسی تھی، میرے صحابہ ما سلکتم وادیا ان بالمدینہ اقواما، مدینے میں کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہیں جو تبوک کی جنگ میں نہیں گئے، جن کو اجازت مل گئی، ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا كانوا معکم، تم پہاڑوں پہ چڑھو، وادیوں میں اترو، کوئی سفر کرو، وہ اجر میں تمہارے ساتھ ساتھ ہیں۔ صحابہ نے کہا وہم فی المدینہ، اللہ کے رسول ہم نے لڑائیاں کی، ہم پہاڑوں پہ چڑھے، وادیوں میں اترے، وہ اجر میں ہمارے ساتھ ساتھ ہیں؟ قال نعم حبسهم العذر، ان کے پاس عذر تھا، وگرنہ وہ بھی تمہارے ساتھ ہی ہوتے۔ ان کی خصوصی نیت، خالص نیت کی وجہ سے گھر بیٹھے بھی اللہ ان کو اجر پورا ہی دے رہا ہے۔ جس طرح حدیث کے الفاظ ہے، جو شخص نیت کرتا ہے اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما، وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِي، وہ اپنے گھر میں چارپائی پہ بھی فوت ہوتا ہے، اللہ اس کا درجہ شہیدوں کا ہی بناتا ہے۔ نیت خالص ہونی چاہیے، اللہ میری اور آپ کی نیت کو خالص فرمائے، اور ان باتوں کو سمجھ کر اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اے اللہ جو حج پہ جا رہے ہیں ان کی حفاظت فرما اور ان کے حج کو قبول فرما، مولا کریم ان کی عبادات کو شرف قبولیت سے نواز۔ اے اللہ ان کو حفاظت کے ساتھ لے جا اور حفاظت کے ساتھ واپس لا، اور جو نہیں جا سکے، نہیں جا رہے، اے اللہ ان اعمال کے ساتھ ساتھ ان کو وہاں جانے کی بھی توفیق نصیب فرما دے اور سب کو اپنی رحمت سے نواز دے۔ مولا کریم کل قیامت کو اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما، جس طرح جہاں مسجد میں جمع ہیں سب کو جنت الفردوس میں جمع فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔